آج 7 ججز کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے ہیئرنگ کی ہے. بہت ہی مجھے تو وہ ساری سماعت دیکھنے کا بہت مزہ آیا, بہت اچھا لگا. اور انہوں نے جو ریمارکس دیے ہیں, اچھا کیا صرف یہ خط کے ذریعے ججز کو ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے, جو باقی باہر بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اپنی باتوں سے انفلوئنشل کرتے ہیں ججز کو, کیا وہ ڈرانے دھمکانے کے مترادف نہیں؟ بہت صحیح طریقے سے آپ نے صورتحال کی نشاندہی کر دی ہے. جو باہر بیٹھے ہیں وہ چونکہ کسی کے مامے تائے چاچے لگتے ہیں, جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں وہ جو مرضی ججز کو کہیں, جو ان کی ذاتی زندگی پر اجاڑ کے رکھ دیں ان کو, ان کے کنڈکٹ کے اوپر, ان کے فیصلوں کے اوپر جو مرضی کریں, تصویریں بڑی بڑی لگا کے گاڑیوں کے اوپر جوتیاں ماریں ان کو, سب یہ سب ان کا اختیار ہے, یہ سب ان کے پاس ان کا حق ہے, کیونکہ یہ آزادی اظہار ہے, کیونکہ یہ آزادی انصاف ہے. تو اس کے اوپر میں آج کافی کڑا ہوا ہوں, بہت ساری باتیں. مطلب یہ دھمکانا نہیں ہے؟ ہاں میں بالکل, آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ نہیں دھمکانا یہ ہے کہ خط لکھ دیا گیا ججز کی طرف, ہم اس پر بھی آئیں گے. میرے خیال سے ہم اس کو ابتدا سے ذرا اس دھاگے کو شروع سے پکڑتے ہیں. خطوط کے معاملے میں اس کے منطقی انجام تک پہنچانا جو ہے وہ وقت کی بہت ضرورت ہے. سب سے پہلے پکڑنا چاہیے اس کا اسکرپٹ رائٹر کون ہے. اچھا. اور وہ اب ممکن ہو گیا ہے اس لیے کہ یہ کس نے ارسال کیے, کس نے خطوط پوسٹ کیے, کس کو یہ پاؤڈر ملا, کہاں سے ملا, یہ سب کچھ جاننا بہت ضروری ہے. اور آغاز کے طور پر اب چونکہ جو کوریئر سروس کا بندہ ہے وہ پکڑا گیا ہے, اس لیے یہ بہت یعنی ممکن بھی ہے اور آسان بھی. میں نے کل بھی کہا تھا پروگرام میں کہ پوسٹ کے ذریعے آنے والے خطوط جو ہیں اس کی منزل جہاں سے وہ پوسٹ ہوا تھا وہاں پہنچنا بالکل مشکل نہیں ہے. پاکستان کے اس پرانے گھسے پٹے نظام میں بھی آپ اس کی اوریجنلٹی کے کس باکس میں ڈالا گیا تھا, کس وقت ڈالا گیا تھا, کیونکہ 3 وقت ڈاک نکلتی ہے. تو پہلے والی ڈاک میں تھا, دوسری میں تھا, تیسری میں تھا, یہاں تک تو آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا خیال یہ ہے ذاتی طور پہ کہ یہ ایک گھناؤنی سازش ہے اور یہ عدلیہ کو ایک کھلی دھمکی ہے. آپ مجھے جلدی سے سوچ کے بتائیں, بغیر سوچے سمجھے بتائیں, مجھے پرومپٹ ریاکشن اپنا دیں کہ کون ڈراتا ہے عدلیہ کو. اچھا نہیں, میرے پہ آپ یہ بندوق رکھ کے نہ چلیں. مجھ پہ رکھیں. وہ ڈراتا ہے جس کو عدلیہ سے خطرہ ہوتا ہے, جس کے کیسز لگے ہیں بھائی, جس کی پیشی آئے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. دیکھیے گزارش یہ ہے, خود ہی پی ٹی آئی یہ الزام لگاتی ہے کہ آج کی عدلیہ اور شافیہ جو ہے وہ مل گئی ہوئی حکومت کے ساتھ. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو حکومت کیوں ڈرائے گی, عدلیہ اپنے آپ کو کیوں ڈرائے گی, اسٹیبلشمنٹ جو اس پر ٹارگٹ ہے وہ کیوں ڈرائے گی؟ تو ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ دیکھیں حال یہ ہے کہ ایک پیغام جیل سے چلتا ہے کہ 5 سال میں یہ حکومت ختم ہو جائے گی. میں جیل سے باہر آ جاؤں گا 5 ماہ میں, 5 ماہ میں یہ حکومت ختم ہو جائے گی, میں باہر آ جاؤں گا اور پھر اقتدار جو ہے وہ ہمارا منتظر ہوگا اور ہم دوبارہ جو ہے حکومت کریں گے ملک پر. خطوط کا آغاز ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, وہاں سے چلتا چلتا یہ پہنچا لاہور ہائی کورٹ اور اب الٹیمیٹلی سپریم کورٹ پہنچ گیا چیف جسٹس کے پاس. ٹھیک ہے جی, اس فتنے کو اگر یہیں پر ختم نہ کیا گیا تو یہ اتنی بڑی تباہ کاری کا باعث بنے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ جو اعلیٰ عدلیہ کی آزادی اور عدلیہ کی آزادی کی بات کرتے ہیں وہ منہ چھپاتے پھریں گے. وہ کچھ ہونے والا ہے اگر اس فتنے کو صحیح بندوں کو پکڑ کے ان کو ان کے منطقی انجام تک نہ پہنچا گیا. بہت ایزی ہے ان کو پکڑنا پہچاننا. اب رہیے جناب, وہ ججوں کے خط کے اندر جو بات تھی اس کے اوپر تو آج بالکل کیٹیگوریکلی چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا ہے صوبائی حکومتوں کو, مرکزی حکومت کو اور تمام اداروں کو کہ کسی بھی نوعیت کی مداخلت ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا اس کو آج کا حکم نامہ سمجھے. جی ٹھیک ہو گیا. ابھی وہ مزید کیا چاہتے ہیں وہ ہمارے کمپریہنشن سے باہر ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, لیکن یہ پی ٹی آئی کو قبول نہیں ہے, اتنا کچھ ان کے لیے کافی نہیں ہے. وہ ایک شخص ہے رؤف حسن نامی, انہوں نے تو اس کے اندر بھی سازش تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے چیف جسٹس پر یہ الزام لگا دیا کہ انہوں نے تجھے یہ معاملہ حشب کرنے کے لیے پرائم منسٹر کے سپرد کر دیا تھا. جی آپ مجھے یہ بتائیں, ان عقل کے اندھوں سے کوئی یہ پوچھے کہ جب سپریم کورٹ نوٹس لے گی اور کہے گی کہ اس کی انکوائری کریں تو 2 راستے ہیں. ایک آپ انکوائری کمیشن بنا دیں جو کہ بنایا گیا, لیکن اس کا جو حال ہوا وہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں ابھی,
کہ تصدق جیلانی جیسے یعنی ایک شریف جج کے ساتھ کی جو گت بنائی ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہینڈلرز نے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے. چیف جسٹس صاحب اس سے بڑے برہم نظر آئے ہیں, انہوں نے کہا میں شرمندہ ہو گیا ہوں. اب آ جائیے جناب تصدق جیلانی صاحب کے, یعنی انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے اوپر لاٹھی چارج شروع ہو گیا ہے, جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں انہوں نے اپنی توپوں کے رخ ان کی طرف موڑ دیے ہیں, تو انہوں نے پھر اسی میں عافیت سمجھی کہ میں اس کی سربراہی سے جو ہے پیچھے ہٹ جاتا ہوں, آپ اس کا جو مرضی کریں. مجھے ایک بات کی جو سمجھ نہیں آئی, جو میں جاننا چاہتا ہوں کہ جن ججوں نے وہ 6 خط لکھے ہیں, جن 6 ججوں نے وہ خط لکھا ہے, وہ پوچھ رہے ہیں چیف جسٹس سے کہ ہم اس معاملے کو کیسے ہینڈل کریں. کیا نائیوٹی ہے, کیا قسم پرسی کی کیفیت ہے ان ججز کی کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس قسم کے معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کے پاس توہین عدالت کا ایک خوفناک اختیار موجود ہے. اسی طرح پھر نشاندہی کی ہے نا کہ ہائی کورٹ کے پاس خود بھی تو اختیار ہے. چیف جسٹس نے بالآخر ان کو کہا, پڑھ کے انہوں نے اٹارنی جنرل سے کہا پڑھیے کیا کیا اختیار ان عدالتوں کے پاس ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ بغیر کسی کا نام لیے جنرلائز ٹرم میں آپ کیسے اس قسم کا مطالبہ کر سکتے ہیں. چلیے جناب یہ بھی ہو گیا, اب ذرا تھوڑا سا مشکل طرف چلتے ہیں. اچھا, مشکل طرف یہ ہے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے فرمایا, جو کہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے, ہم تمام ججوں کا, چاہے وہ لوور کورٹس کے ہیں, چاہے وہ ہائی کورٹ, چاہے وہ سیشن کورٹ کے ہیں, چاہے وہ سپریم کورٹ کے ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہے, کیونکہ یہ ججز جو ہیں ان کے فیصلے ہی کسی معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں, اور ان کے فیصلوں کی صورت میں ہی کوئی معاشرہ آگے پنپ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن جو آبزرویشنز دی گئی ان کو رسپونڈ کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے ایز اے پاکستانی سٹیزن. انہوں نے یہ فرمایا جناب کہ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہم ججوں نے ان ججوں نے اپنے خط میں الزام عائد کیا ہے, اس کے جواب میں کیا ہم شتر مرغ کی طرح سے اپنی گردنیں جو ہیں ریت میں چھپا لیں. مجھے اس بات پر بہت خوشگوار حیرت ہوئی ہے. میری مؤدبانہ گزارش ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے کہ جب جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے نام لے کے 2 جرنیلوں کا الزام لگایا تھا تو اس وقت کون شتر مرغ تھا جس نے اپنی گردن جو ہے وہ زمین میں چھپا لی تھی؟ کوئی نہیں بولا, کسی نے خط نہیں لکھا. مجھے اس وقت پوچھنا ہے کہ جناب آپ کی رگ انصاف اس وقت کیوں نہیں پھڑکی؟ اس وقت مجھے بتائیے گا کہ کون شتر مرغ بنا تھا اور کس نے ریت میں گردن چھپائی تھی. میں اپنی بات دہرا رہا ہوں. آگے جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی بول پڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ سیاسی انجینئرنگ بھی ہوتی رہی اور 100% سپریم کورٹ جو ہے اس میں ملوث رہی ہے. بھائی ویری گڈ جناب. دور چاہے ثاقب نثار کا ہو, چاہے آصف سعید کھوسہ کا ہو, چاہے جسٹس گلزار کا ہو, چاہے بندیالی عدالت ہو, کب یہ انجینئرنگ اور یہ مداخلت نہیں تھی؟ انہوں نے کہا ہے نا 2017 سے ہو رہی ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک ایسا خط جو جنرلائز ٹرم میں لکھا گیا ہے اس کے اوپر تو تڑپ کا یہ حال ہے کہ انصاف جو ہے ایٹ سٹیک ہو گیا ہے. تو یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا تو اس وقت خاموشی کس کھاتے میں ڈالی جائے گی؟ یہ تو ساری چیزیں سب کو پتا ہے کہ سب ہو رہی تھی. جناب مشرف صاحب کا وہ انٹرویو آپ کو یاد ہوگا جو کہ انہوں نے دیا, تو انہوں نے کہا تھا سب کو پتا ہے مجھے باہر کیسے بھیجا گیا تھا, کیسے فیصلہ لیا گیا تھا. وہ تماچے تھے منہ پر, عدلیہ کے کہہ لیجئے یا آپ جس کے بھی کہہ لیجئے, وہ تابڑ توڑ حملے تھے ان کے سب آن ریکارڈ چیزیں موجود ہیں. اچھا جناب, اب میں جو اور بات کر رہے بریک کی طرف مجھے جانا ہے. ابھی نہیں جا سکتے جی, آپ بریک کے ساتھ زبردستی ہوگی. میں اس عدالت کو جو 7 ججز پر مبنی تھی اور اس عدالت کو جو فل کورٹ بیٹھ کے سنے گی آگے جو مرضی فیصلہ آپ کر لیجئے, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, آن ریکارڈ ہوں, یاد دہانی کراؤں گا, جو مرضی آپ فیصلہ کیجئے, نہ پی ٹی آئی نے ماننا ہے, نہ پی ٹی آئی نے پہلے کبھی مانا ہے. اس کا سوشل میڈیا جو یعنی اس کی جو مشینری ہے وہ کیا گت بنائے گی سپریم کورٹ کی, تیار رہی ہے اس کے لیے. میں بھی اللہ مجھے زندگی دے تب تک میں یہ یاد دہانی کراؤں گا ججز کو, اس لیے کہ آج بھی سوشل میڈیا جو کر رہا ہے, آپ نے دیکھا کہ رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر اسپرشن کاسٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے وزیر اعظم کو بلا کے اور معاملہ ان کے سپرد کر کے حشب کرنے کی گویا کوشش کی ہے. مجھے آپ یہ بتائیے چیف جسٹس صاحب کیا کریں؟ وہ انکوائری کرانے کے لیے کمیشن بناتے ہیں, آپ اس کو نہیں مانتے. وہ 7 ججز کا پینل لے کے بیٹھتے ہیں, آپ کہتے ہیں فل کورٹ ہونی چاہیے. کون کرے گا انویسٹیگیشن؟ کیا پی ٹی آئی کے ٹائیگرز کے سپرد کر دیں؟ کیا راہ سے بندے بلائیں؟ کیا موساد سے بندے بلائیں آ کے انکوائری کرنے کے لیے؟ تو انہی اداروں نے کرنی ہے نا. تو خدا کے واسطے ملک کے سسٹم میں رہیے, آسمان سے اترے ہوئے فرشتے نہ بنے. آپ کے دور میں عدلیہ میں, انٹیلیجنس ایجنسیز میں اور جو مداخلت کرنے والے ادارے ہیں, انہوں نے کیا کچھ کیا؟ آئینہ دیکھ کے
شرم آنی چاہیے آپ کو. میں اس سے زیادہ آگے جانا نہیں چاہتا.